मुसलमानों से ग़ज़्व-ए हिंद की बात करे, सुनो बेशर्मो, जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान में इलेक्शन 2024 स्टार्ट हो चुका है, डेट और तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो इस होने के बाद इंडिया में जितने भी पार्टीज़ हैं सारे अपने अपने इलेक्शन में जीतने के लिए अपनी ताकतें लगा दे रही हैं। और इसी बीच एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और जिसे लोग समझते थे कि वो इतनी बड़ी पार्टी या इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाएगी, आज के दौर में वो किस जगह पे है और वो कहाँ से आई थी, कितने मुश्किलात का सामना करने के बाद आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और बकिया बातें बाद में। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना ही होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो चलिए मैं आसान कर देता हूँ। ये है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी, वही पार्टी कि जिसके बारे में ज़्यादा नहीं 8 से सिर्फ 10 साल पहले भी अगर किसी ने ये कहा होता कि ये पार्टी हैदराबाद के बाहर चुनाव जीतेगी तो लोग न सिर्फ उस इंसान का मजाक बनाते बल्कि उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। लेकिन हाँ दोस्तों, अब सब कुछ बदल चुका है। इतने कम वक्त के अंदर इस पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, आज पूरे इंडिया में इस पार्टी की क्या कंडीशन है और क्या इन्फ्लुएंस है, ये मुझको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देश के लोकसभा में और अलग अलग राज्यों के विधानसभा में इस पार्टी के दूसरे अपोजिशन पार्टीज के मुकाबले में मेंबर भले ही कम हों, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में ये किसी से पीछे नहीं है। और आजकल इस पार्टी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। खास तौर से मुसलमानों से जुड़ा हुआ जब भी कोई मुद्दा होता है तो देश भर के लोगों की नज़र होती है कि इस पर इस पार्टी का क्या रुख होगा। स्पेशली इसके जो लीडर हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके बगैर तो मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई भी मीडिया डिबेट अधूरी मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी का जब भी कहीं पर भाषण होता है या कोई रैली होती है तो वहाँ पर मौजूद भीड़ को देखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर आजकल खुद इस नेता की या फिर इस नेता की पार्टी की शोहरत कहाँ पहुँच चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस पार्टी को ये सारी शोहरत भले ही पिछले कुछ सालों में ही मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पार्टी कोई नई नवेली है, बल्कि इसका इतिहास तो हद से ज़्यादा पुराना है। इतना पुराना कि आज के दौर में पूरे भारत में इक्का दुक्का ही ऐसी पार्टीज होंगी कि जिनका इतना पुराना इतिहास होगा। और इसका ये लंबा और पुराना इतिहास काफ़ी उतार चढ़ाव का भी शिकार रहा है। कभी तो इस पार्टी को एक कौम ने अपना रहबर माना तो कभी इस पार्टी को अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करने के इल्ज़ाम भी झेलने पड़े। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के आखिरी दौर से, यानी उस वक्त से कि जब न सिर्फ भारत देश बहुत जल्द ही अंग्रेज़ों से आज़ाद होने वाला था, बल्कि भारत में प्रो पार्टीशन और एंटी पार्टीशन की तहरीकें भी ज़ोरों पर चल रही थीं। यानी ऐसी तहरीकें कि जो या तो भारत के बंटवारे के खिलाफ थीं या फिर इसके फेवर में थीं। इसी दौर में ही सन 1927 में भी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन या ये कहिए कि एक पार्टी का जन्म हुआ हैदराबाद के अंदर कि जिसको नाम दिया गया MIM का, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। इसको उस दौर में बनाया था नवाब महमूद नवाज खान ने, मगर फिर सन 1938 आते आते इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था नवाब बहादुर यार जंग को। बहादुर यार जंग के जिनको उस दौर में आम तौर पर कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग के नाम से भी जाना जाता था, उनका ये ख्याल था कि हैदराबाद को एक अलग आज़ाद इस्लामी रियासत होना चाहिए जो इस्लामिक कानून के हिसाब से चले। उन्होंने MIM यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से भी अपनी इसी मुहिम को खूब बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया। मगर फिर सन 1944 आते आते उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद अब सन 1944 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमाल आई कासिम रिजवी के हाथों में। वही कासिम रिजवी के जिसको रज़ाकार मूवमेंट का फाउंडर भी माना जाता है। फिलहाल 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो आज़ाद रियासतें थीं उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो या तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं या फिर भारत के साथ आ जाएं या फिर वो खुद आज़ाद भी रह सकती हैं।
حیدرآباد کے جو نواب تھے یعنی کہ میر عثمان علی خان، انہوں نے آزاد ریاست بننے کا اعلان کر دیا، لیکن کیونکہ حیدرآباد ریاست لوکیشن کے اینگل سے ایسی جگہ پر موجود تھی کہ اس کا آزاد ریاست بننا لگ بھگ ناممکن بات تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1948 میں انڈیا نے ایک اسپیشل آپریشن چلایا جس کو آج بھی آپریشن پولو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انڈیا نے حیدرآباد ریاست پر کنٹرول حاصل کیا اور اس کے بعد MIM یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ رضاکار کے جن کا بھارت کے خلاف اس جنگ میں اہم کردار تھا، ان کے اوپر بھی ایکشن لیا گیا اور ان کے لیڈر یعنی قاسم رضوی کو تو جیل بھیج دیا گیا۔ 1948 سے لے کر 1957 تک لگاتار جیل میں رہنے کے بعد قاسم رضوی کو اس شرط کے ساتھ آزاد کیا گیا کہ آزاد ہوتے ہی قاسم رضوی کو پاکستان جانا ہوگا۔ پاکستان جانے سے پہلے قاسم رضوی کے سامنے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ MIM یعنی کہ مجلس اتحاد المسلمین نام کی اس پارٹی میں جو کچھ بھی بچا ہے اس کو کس کے حوالے کیا جائے، لہٰذا اس مدعے کو لے کر ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں ایک وکیل کے جن کا نام عبد الواحد اویسی تھا وہ بھی موجود تھے۔ آخر میں تمام لوگوں کے مشورے پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس پارٹی میں جو کچھ بھی بچا ہے، جتنی بھی یہ پارٹی بچی ہے، یہ سب کچھ عبد الواحد اویسی کے ہی حوالے کر دیا جائے۔ اور اس طرح سے اب فائنلی پارٹی کی کمان آئی ان عبد الواحد اویسی کے پاس کہ جو رشتے میں اسد الدین اویسی کے سگے دادا تھے۔ عبد الواحد اویسی نے سب سے پہلے تو اس پارٹی کا نام بدلا، یعنی اس میں MIM سے پہلے AI کو بھی لگایا، جس سے اب یہ مجلس اتحاد المسلمین سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بن گئی۔ نام تو بدلا ہی، ساتھ میں آئیڈیولوجی یعنی کہ وچاردھارا میں بھی کافی بدلاؤ کیا۔ جہاں ایک طرف پہلے یہ کافی ایکسٹریم تھی اور اس نے الگ الگ طرح کی مہم چلائی تھی، تو وہیں اب اس کو پیور انڈین پارٹی بنایا گیا، وہ بھی خاص طور سے انڈین مسلمز کے لیے۔ یعنی ایک طرح سے اب یہ پارٹی پوری طریقے سے نئی ہو چکی تھی۔ آگے جا کر سن 1975 میں اس پارٹی کی باغ ڈور عبد الواحد اویسی کے بیٹے یعنی کہ صلاح الدین اویسی کے پاس آئی۔ یہ وہی صلاح الدین اویسی ہیں کہ جن کو عام طور پر سالار ملت کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو رشتے میں اسد الدین اویسی کے فادر یعنی کہ والد تھے۔ صلاح الدین اویسی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی اس پارٹی کو مسلمانوں کی سیاسی طاقت بنائیں۔ ان کو اکثر اپنی تقریروں اور اپنے بیانوں میں بھی یہ کہتے ہوئے سنا جاتا تھا کہ مسلمانوں سیاسی طاقت حاصل کرو، مین اسٹریم پولیٹکس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ سلطان صلاح الدین اویسی کے جو بہت کم عمر میں ہی پولیٹکس میں انٹر ہو گئے تھے، انہوں نے سن 1962 میں پہلی بار ودھائکی کا چناؤ جیتا۔ یہ اپنی اس پارٹی سے ودھائک بننے والے بھی اتہاس کے پہلے انسان تھے، اور اس کے بعد تو مانو ایک کے بعد ایک انہوں نے لگاتار 6 ودھائکی کے الیکشن جیتے، اور پھر سن 1984 میں فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ لوک سبھا بھی جائیں گے۔ حیدرآباد کی سیٹ سے انہوں نے MP کا چناؤ جیتا اور اس طرح سے فائنلی اپنی پارٹی سے یہ لوک سبھا پہنچنے والے پہلے انسان بنے۔ ودھائکی کی طرح ہی لوک سبھا کے الیکشن میں بھی 1984 کے بعد سے لگاتار ہمیشہ جیتتے رہے، اور 2004 تک یعنی کہ اس وقت تک ان کو سیٹ سے کوئی نہیں ہلا سکا کہ جب تک انہوں نے خود ریٹائر ہونے کا فیصلہ نہیں کر لیا۔ 2004 میں ریٹائر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ سیٹ اپنے بیٹے یعنی کہ اسد الدین اویسی کو سونپی، اور جب سے لے کر آج تک لگاتار اس سیٹ سے اسد الدین اویسی ہی جیتتے آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اویسی نے 2004 میں پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو کر دیا تھا، مگر جو پارٹی تھی اس کی اوورآل باغڈور ابھی بھی انہی کے ہاتھوں میں رہی تھی۔ مگر پھر سن 2008 میں جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کی اس پارٹی کی باغڈور لندن سے پڑھ کر آئے ان کے ایک ایسے بیٹے کے ہاتھ میں آئی کہ جو بیٹا کسی دور میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، مگر پھر ایکسیڈنٹلی اپنے ماں باپ کے کہنے پر یا یہ کہیے کہ اپنے بڑے بوڑھوں کے سمجھانے پر پولیٹکس میں آ گیا۔ لیکن ہاں، پھر پولیٹکس میں آ جانے کے بعد وہ سب کچھ حاصل کیا اور اپنی پارٹی کو بھی اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں تک پہنچانا اس انسان کے فادر یا پھر گرینڈ فادر کا صرف سپنا ہی تھا۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسد الدین اویسی کی، کیونکہ اس پارٹی کا اسد الدین اویسی کے ہاتھوں میں آ جانا ہی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس کے بعد سے ہی اس پارٹی نے اپنی دشا، اسٹریٹجی سب کچھ بدل ڈالی، اور آج اتنے کم وقت میں یہ پارٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن 2014 میں ہی پہلی بار اس پارٹی نے حیدرآباد سے باہر کہیں ودھائکی کا چناؤ جیتا۔ اس کے بعد تو اس پارٹی نے دھیرے دھیرے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ اسٹیٹس میں، الگ الگ راجیوں میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔
آج یہ پارٹی خود اپنی اسٹیٹ تلنگانہ کے علاوہ مہاراشٹرا، اتر پردیش، بہار اور تمل ناڈو جیسے علاقوں میں ایکٹیو نظر آتی ہے۔ دیش کی پارلیمنٹ میں اب اس کے 2 ممبر ہو چکے ہیں، یعنی حیدرآباد سے اویسی کے علاوہ مہاراشٹرا کا جو اورنگ آباد ہے وہاں سے امتیاز جلیل بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خود کی اسٹیٹ یعنی کہ تلنگانہ کی ودھان سبھا میں ان کے 7 ودھائک ہیں، مہاراشٹرا میں بھی ان کے 2 ودھائک ہیں، جبکہ بہار میں آخری الیکشن میں انہوں نے اس وقت سب کو چونکا دیا تھا کہ جب 5 سیٹوں پر جیت حاصل کر لی تھی۔ لیکن ہاں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت بہار میں ان کا صرف ایک ہی ودھائک ہے، کیونکہ بعد میں جیتے ہوئے ودھائکوں میں سے 4 نے پالا بدل لیا تھا اور وہ لالو پرساد یادو کی پارٹی RJD میں شفٹ ہو گئے تھے۔ دوستو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ یہ ویڈیو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں تھا کہ ان کا اتہاس کیا رہا ہے، جو آج لوگ ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، جو لوگ کل اس کو ایک چھوٹی پارٹی کے نام پہ بولا کرتے تھے، کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج وہ پورے ہندوستان میں اتنی پاپولرٹی کے ساتھ پھیلے گا۔ لیکن اس کے پیچھے کی بھی محنت ہے، لگن ہے، کٹھنائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں کہ کس طرح سے ایک پشت در پشت وہ پارٹی اپنے آپ کو ٹرانسفر کرتی گئی، اور یہ کس طرح سے بہت سی الجھنوں کو جھیلتے ہوئے آج اس مقام پہ پہنچی ہے۔ تو وہ ایک ہی انسان نہیں، ان کے جو سارے لوگ ہیں ان ساروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور خاص کر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی محنت کافی رنگ لائی ہے۔ یہ پارٹی جیسا کہ بتایا کہ آزادی کے پہلے کی پارٹی تھی، خیر کہ اس کے اندر رضاکاروں کی ایک الگ پہچان تھی، ان کا الگ سوچ تھا، لیکن ابھی جو نئی پارٹی AIMIM جو ہے، جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، وہ ان کا سوچ، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پورا الگ ہے، وہ پورا ہندوستان کے بارے میں سوچتی ہے، اور پچھلے والی پارٹی جو تھی اس کی سوچ سے پوری مختلف ہے، اور اس سے کوئی اتفاق نہیں رکھی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ جو محنت ہے وہ محنت رنگ لائی، اور آج پورے ہندوستان میں کس طرح سے ہندوستان کے ہر ایک اسٹیٹ میں امام کے ماننے والے، امام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اسدالدین اویسی صاحب کسی بھی مدعے پہ بے باک طریقے سے اپنی بات، چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو یا اپنے سبھاؤں میں ہو، رکھتے ہیں، اور پوری گارنٹی کے ساتھ اور پورے ریکارڈ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کوئی بات ایسی وہ پھیک پھاک میں نہیں کرتے ہیں، وہ اندازی گولی نہیں چلاتے ہیں، بہت سے نیتا ایسے کرتے ہیں، وہ پورے تتھے کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پاپولرٹی اتنی آج بڑی ہوئی ہے کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی صرف 2 MP، ایک خود اور ایک امتیاز جلیل صاحب، پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود ان کی پاپولرٹی پورے دیش میں اتنی ہو چکی ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے شیئر کریے گا، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے۔ اور اس ووٹ میں، یہ جو ووٹ ہمارے دیش کا، یہ ہر ایک ناگرک کا اپنا ادھیکار ہے، اس میں آپ اچھے لوگوں کو چنیں، اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، جس سے ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہمارا جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ترقی کریں، ہمارے دیش کا ترقی ہو، ہمارے ملک کی ترقی ہو، دیش میں امن و امان بنا رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔